السلام علیکم۔ دعا ڈریم اینڈ سٹوریج چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام احمد ہے، میں کینیڈا کا شہری ہوں۔ سالوں بعد چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آیا ہوں۔ پاکستان آنے سے پہلے ملک پاکستان کے بارے میں میری سوچ بہت زیادہ نیگیٹو تھی۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سیکیورٹی گارڈز پھولوں کے ہار لیے ہمارا استقبال کر رہے تھے، اور ایک جملہ جو میرے دل میں اتر گیا وہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک پاکستان کی پہچان ہے۔ اور جیسے ہی میں نے یہ سنا تو جو میری سوچ اپنے ملک کے بارے میں نیگیٹو تھی ٹوٹل چینج ہو گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر ہم ایئرپورٹ سے باہر آئے، ٹیکسی کرائے پر لی، ٹیکسی والے کے ساتھ سفر کیا، اور پورے راستے میں اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گفتگو کی، حال احوال لیے اور اپنے ملک کے احوال ہمیں دیے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب کرایہ کتنا ہے؟ ٹیکسی والے نے کہا، بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں سے بھلا کو کرایہ لیا جاتا ہے۔ میری ناکیں نم سی ہو گئیں کہ میں اپنے ملک کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہم گھر پہنچے، گھر والوں نے پرجوش ہمارا استقبال کیا، شام کا کھانا کھایا اور گپ شپ کرتے کرتے ہم سو گئے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے ہم قریبی مسجد میں گئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب نے اکٹھے نماز پڑھی، دعا کی، اور بعد میں ایک دوسرے سے ملے، حال احوال کیے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں بعد میں امام صاحب سے ملا، اور امام صاحب کی ایک ایک بات میرے دل میں اتر گئی۔ امام صاحب نے بتایا، مساجد مدارس کے تمام اخراجات حکومت اٹھاتی ہے، تنخواہیں مؤذن، خادم اور امام کی حکومت کی طرف سے آتی ہیں، اور کنسٹرکشن کا کام وہ بھی حکومت کی طرف سے ہے۔ اب یہاں مساجد کے اندر چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی ہے۔ خیر امام صاحب سے گپ شپ کی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر ہم نے ناشتہ کیا، پھر میں نے بھائی سے بولا کہ فلاں دوست کی طرف ہم نے جانا ہے۔ بھائی نے گاڑی نکالی اور ہم دوست کی طرف چل پڑے۔ راستے میں پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی۔ پیٹرول پمپ کا جو عملہ ہے اس نے ویلکم کیا اور بڑے ہی عزت و احترام سے پوچھا، جی بھائی کتنا پیٹرول ڈلوانا ہے؟ بھائی نے پیٹرول ڈلوایا، اور میری اچانک میٹر پر نظر پڑی۔ پیٹرول کا ریٹ دیکھ کر تو مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا 20 روپے لیٹر؟ میں نے کہا شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، 20 نہیں 200 لکھا ہوگا۔ پھر میں نے بھائی سے کنفرم کیا، بھائی نے بتایا کہ واقعی ہی پیٹرول کی قیمت 20 روپے فی لیٹر ہے۔ بھائی نے پیسے پے کیے، اور جب ہم جانے لگے پیٹرول پمپ والے نے ہمیں سلام کیا اور آنے کا شکریہ ادا کیا۔ ہم وہاں سے نکلے، میں نے بھائی سے بولا کہ بھائی کوئی ڈالر چینج کروانے ہیں، تو ساتھ ہی ہم ایک ایکسچینج پر گئے۔ میں نے اسے $100 دیے، بدلے میں اس نے مجھے جب 5 روپے پاکستانی دیے تو میں حیران پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، میں نے $100 آپ کو دیے۔ ایکسچینج والا بولا، بھائی اب یہ پاکستان پہلے والا نہیں رہا، ہماری معیشت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اب ڈالر کی قیمت 20 روپیہ ہے۔ اور مزید اس نے کہا کہ پاکستانی روپیہ دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بن چکا ہے۔ ہر ایک چیز میرے لیے نئی اور ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ راستے میں نے دیکھا ایک پولیس والا ایک بزرگ شہری کو سڑک پار کرا رہا ہے۔ اس نے بزرگ کو سڑک پاس کروائی اور بٹھایا، پانی پلایا، اور بعد میں پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ اسے گاڑی میں بٹھایا اور اللہ حافظ کہا۔ اور ایک دکان پر میں نے دیکھا، ڈاکٹر کی دکان پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا کہ ضرورت مندوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ میں ہر چیز دیکھ کر حیران در حیران ہو رہا تھا۔ پھر بھائی نے بتایا کہ بھائی عدالتوں میں فوری انصاف ہوتا ہے، سرکاری افسر ایماندار ہو چکے ہیں،
رشوت، سفارش سب ختم ہو چکی ہے۔ بچوں کے لیے تعلیم، صحت اور خوراک کی مکمل سہولت، بزرگوں، بیواؤں، بے روزگاروں کے لیے وظائف، حکومت ہر فرد کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے ہم ایک مال میں گئے اور ہم نے وہاں دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بغیر پروٹوکول کے سامان کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ ہم بھی ان سے ملے اور لوگ بھی ان سے مل رہے تھے، حال حوال کر رہے تھے۔ انہوں نے شاپنگ کی اور شاپنگ کر کے اپنے شاپر بیگ ہاتھ میں اٹھائے، اور جب مال سے باہر آیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ انہوں نے بائک پر اپنے دونوں شاپر لٹکائے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو میں حیران تھا کہ یہ یو کے ہے یا پاکستان ہے۔ یو کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو سینکڑوں گاڑی ہوتی ہیں وزیر اعظم کے پروٹوکول کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی اور مجھے بدلے ہوئے پاکستان کا احساس ہوا۔ پھر ہم نے ایک ریڑھی والے سے پھل خریدے اور شاپر کے اندر ایک گلا ہوا پھل چلا گیا۔ اس نے شاپر واپس پکڑا اور وہ پھل نکال کر دوسرا پھل ڈالا اور مسکرا کر بغیر کسی بحث کے، جو عرف عام میں ایک ریٹ چل رہا تھا، وہ پیسے اس نے ہم سے لیے۔ سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے، ایک اور حیران کن چیز، ایمبولینس گزری، تمام گاڑیاں رک گئیں، راستہ دیا، مریض وقت پر ہسپتال پہنچا۔ میں بھائی سے بولا، بھائی جان یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ بھائی نے سر ہلایا، یہی تو خلافت فاروقی کی بنیاد ہے، یہی پاکستان ہے جو کہ اب حقیقت بن چکا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بھائی ہونا وہی تھا، گھڑی کا الارم بجا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں مسکرایا اور میں نے دیکھا میں تو کینیڈا کے اپنے اسی روم کے اندر موجود ہوں۔ اور یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر ہم سب پاکستانی مل کر سکتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک، چاہے ہم تاجر ہوں، استاد ہوں، طالب علم ہوں، مزدور ہوں یا پرچون والے ہوں، سبزی بیچنے والے ہوں، فروٹ بیچنے والے ہوں۔ اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ جب کبھی کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان آئے تو وہ فخر محسوس کرے اور وہاں جا کر فخر سے بتائے کہ میں پاکستان سے ہوں، ایک عظیم ملک کا باشندہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو یہ خواب احمد نے دیکھا ہے، اللہ تعالی اس خواب کو حقیقت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔